درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کر رہا ہوں اور آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون مبارک کا معجزہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، آپ کی نگاہوں کا بھی اور آپ کے چہرے کا بھی، اور آج باری ہے آپ کے دہن مبارک کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انتہائی خوبصورت اور پیاری آواز عطا فرمائی تھی، ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور مدینہ منورہ کے اندر جو گھر تھے آس پاس، ان میں جو مستورات جو خواتین ہوتی تھی وہ آپ کی آواز کو سن لیا کرتی تھی، ایسی مبارک آواز کہ قریب و بعید والے کو یکساں سنائی دیتی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی مبارک آواز عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ آپ کا کلام جو تھا وہ کلام الہی تھا، اور آپ کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ حق ہی نکلتا تھا۔ حضور کی ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے، جو سنتے لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض نے اعتراض کیا کہ اے عبداللہ یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی خوشی کا موقع ہے، کبھی کوئی جلال کی بات آ جائے، کوئی ایسی بات تحریر ہو جائے جس پہ عمل کرنا مشکل ہو، اور ان کا جذبہ کیا تھا کہ میں اس کو لکھوں، تحریر کروں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو اور بعد میں کام آئے۔ تو انہوں نے صحابہ نے ان کو روکا کہ آپ نہ لکھا کریں، اب فی الحال کچھ وقت کے رک تو گئے، مگر دل میں خیال یہ تھا کہ جب تک رسول اللہ سے نہیں پوچھ لوں اس کے بارے میں تو انہیں قرار نہ آئے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ابو داؤد کے اندر حدیث واقعہ موجود ہے، کتاب العلم کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد تمام بات آپ نے بیان کی، تمام واقعہ حضور نے ان کی بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا فقال اکتب، فرمایا لکھا کرو۔ کیا فرمایا؟ فقال اکتب، لکھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، آپ نے فرمایا اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہ تم لکھا کرو، اس منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہی نکلتی ہے، اس منہ سے جو بات نکلے گی حق اور سچ ہی نکلے گی، تم لکھا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ زمان رسالت سے ہی تھا۔ بعض کا یہ نظریہ جو منکر حدیث ہیں وہ کہتے ہیں 300 سال کے بعد لکھی گئی، ان کا یہ فلسفہ، ان کا نظریہ باطل ہے، کیونکہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زمان رسالت میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی یہ بولیے دلیل موجود ہے۔ اس پہ باقاعدہ ہم نے درس حدیث کے اندر تدوین حدیث کے حوالے سے مکمل ایک لیکچر میں ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں شہید ہو گئے اور مدینہ منورہ میں ان کی والدہ اور بہن کو خبر پہنچی، وہ دوڑتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیے کہ میرا بیٹا ہے کہاں، شہید ہو گیا ہے۔ فرماتی ہے اگر وہ جنت میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دوزخ میں ہوگا تو پھر میں چیخوں گی، چلاؤں گی، روؤں گی۔ اب دیکھیے یہ بات ہے غیب کی، مرنے کے بعد کون کہاں جائے گا، کس مقام پر ہوگا، یہ کیا ہے بولیے؟ غیب ہے، چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ مگر اس صحابیہ کا یہ عقیدہ تھا یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جو غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، اور پوچھا اسی سے جاتا ہے جس کے بعد بولیے علم ہو۔ انہوں نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم گھبراؤ نہیں، خدا کی قسم تمہارا بیٹا جو ہے وہ جنت الفردوس کے اندر ہے، جنت میں نہیں ہے، جنت الفردوس میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، بے شک جو لوگ نیک اعمال کریں
ایمان لانے کے بعد اچھے کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنات الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے جنت نہیں مانگا کرو بلکہ جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت میں سب سے اونچے درجے پر کیا ہے بولیے؟ جنت الفردوس ہے۔ 7 جنتیں ہیں، تو ان میں سے سب سے اونچا مقام جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے۔ اب چونکہ انہیں غم تھا اپنے بیٹے کی شہادت کا، اب حضور دیکھیے ان کے غم کا کیسا مداوع کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، جاؤ پانی لے کر آؤ، کسی کو حکم دیا۔ آپ نے ایک برتن میں پانی لیا، لینے کے بعد آپ نے اس میں ہاتھ دھوئے اور اس میں سے ایک چلو لے کے کلی کی۔ کلی آپ نے باہر نہیں کی، وہ جو پیالہ جو برتن تھا اسی میں آپ نے ہاتھ دھو کر کلی اسی میں کر دی، اور فرمایا بلایا ان کی والدہ اور بہن کو، پی بھی لو اور تھوڑا تھوڑا اپنے سینوں پر اس کو چھڑک بھی لو۔ انہوں نے اس پانی کو پیا بھی جو دہان مبارک تھا، جو رسول اللہ کی زبان اور لعاب سے ملا ہوا جو پانی تھا، اب وہ برکت والا پانی اس کی ماں اور بہن نے پیا ہے، تو راوی کہتا ہے پورے مدینے میں وہ ایسا گھر تھا، یہ عورت ہمیشہ خوش خرم رہا کرتی تھی، کبھی غم لاحق ہوا ہی نہیں، کبھی غم قریب آیا ہی نہیں۔ حضور کے دہن کی برکت سے وہ ہمیشہ شاد و باد رہی اور خوش و خرم رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیے نا، ایک عورت، ایک حدیث میں آتا ہے ایک عورت جو ہے وہ زبان اور کردار کے لحاظ سے اتنی اچھی نہ تھی، اور حضور کچھ کھا رہے تھے سرید، تو اس نے کہا کہ آپ جو کھا رہے ہیں نا مجھے اس میں سے کچھ عطا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیا، فرمایا کہ وہ نہیں، جو ابھی آپ نے منہ میں رکھا نا وہ عطا فرمائے، قربان جائیے۔ مانگا ہے تو کیا مانگا ہے؟ حضور کے منہ میں جو لقمہ آپ نے رکھا تھا بولے، آپ نے وہ لقمہ لیے اسے دے دیا۔ فرماتے اس کا کھانا تھا کہ وہ پورے علاقے میں شر و حیا کے پیگر بن گئی، بری خصلتیں ختم ہو گئی۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر گیا، ایک مقام آتا ہے بطن روحہ، ہم نے کیا دیکھا کہ ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ عورت سامنے سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کو روکو، سواری روک دی گئی، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی کہ جب سے میرا بچہ پیدا ہوا ہے مجنون نے دورہ پڑتا ہے، ہوش نہیں آتا، بے حد پریشان ہوں اس بچے کی وجہ سے، بچہ چھوٹا ہو دورہ پڑے بے ہوش ہو جائے تو ماں پر کیا بیتتی ہوگی، اس کا اندازہ آپ باپ کو بھی لگا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لیا، یہ نہیں کہا میں کیا کروں بھائی، کسی ڈاکٹر کو چیک کراؤ، کسی اطباء کو دکھاؤ، کسی حکیم کو دکھاؤ، وہ کوئی علاج معالجہ کرے گا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، احکام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ نہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا اللہ کے محبوب ہیں، ہر مشکل میں یہ رسول کام آتا ہے۔ اب مشکل میں انہوں نے خدا کو نہیں پکارا، رسول اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اب انہیں کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا اور اس کے اندر اپنا لعاب دہن ان کو عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قال اخرج یا عدو اللہ فانی رسول اللہ ثم لا ولہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب حضور نے ایسا کیا تو پھر اس پہ کوئی اثر باقی بولیے نہیں رہا، وہ تو چلی گئی۔ ابھی راستے میں تھے، جب آپ وہاں سے واپسی آئے، وہی عورت اس مقام پر رسول اللہ کا انتظار کر رہی تھی، تو گویا آمد مصطفیٰ کی خوشی پہ لے کر ایک بکری اس نے ذبح کی، بکری بھونی ہوئی تھی، اب وہ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، آپ نے ان سے کہا مجھے ذرا دست دو، دست جسے کہتے ہیں دستی، دستی کا گوشت۔ حضور کو کون سا گوشت پسند تھا؟ دستی کا۔ بعض کو ران پسند ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں سینہ ذرا طاقتور ہے جی، لیکن رسول اللہ کو کیا پسند تھی؟ دستی پسند تھی۔ اب جو رسول کی پسند ہے نا اس کو اپنی پسند کر لو۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے دستی مانگی، تو صحابہ رسول نے ایک دستی انہیں دے دی۔ حضور نے فرمایا لاؤ ایک اور دو، بھونا ہوا گوشت ایک اور دے دی۔
آپ نے تناول فرمائی. کہا کہ دستی اور دو. نہیں سمجھے آپ جملہ. حضور سے فرمایا دستی دو, ایک دے دی, وہ ختم ہوئی, فرمایا دستی مجھے اور دو, انہوں نے دوسری بھی دے دی. حضور نے فرمایا دستی دو. عرض کی آقا دستی تو دو ہی ہوتی ہیں. بھئی ایک بکری میں دو آگے والی ٹانگیں دو پیچھے. رسول اللہ دو ہی ہوتی ہیں اور دو میں دے چکا. یہ بھی نہیں تھا کہ حضور بھول گئے ہیں, شاید بے خبری میں پھر دوبارہ مانگ لیا. عرض کی آقا دو ہی ہوتی ہیں, دو دے چکا ہوں. میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو بھائی دو ہی ہوتی ہیں, میں تو بھول ہی گیا تھا. ایسا نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا فقال والذی نفسی بیدہ لو سکت ما زلت تناولنی ذراعا ما قلت لک وناولنی ذراعا. فرمایا اگر تم خود اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. اب حضور اپنا اختیار روب دبدبہ بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں اگر تم دینے کا ارادہ کرتے میں جب مانگتا رہتا تو مجھے دیتے ہی رہتے. ارادہ تو کرتے دینے کا, میں جتنی بار تم سے مانگتا تم اس کو دیتے ہی رہتے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اختیار عطا فرمایا تھا, ایسا اختیار. آخری بات پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مقام حدیبیہ میں تھے اور مقام حدیبیہ میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں. فرماتے ہیں کہ مقام حدیبیہ میں جب گئے ہمارے ساتھ 1400 صحابہ, اور پانی ختم, ایسے علاقے میں رکے جب پانی نہیں تھا. ہم نے دیکھا ایک کنواں جو خشک ہے, اس کا پانی کم ہے, قطرہ سا پانی ہے. حضور فرمایا صحابہ ہیں, ہم جانور ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے پینا ہے ہم نے بھی پینا ہے. تو حضور نے علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایک برتن لے کر آؤ. آپ نے اس برتن کے اندر وضو کیا, کلی کی, ہاتھ دھوئے. فرمایا اس پانی کنویں میں ڈال دو, اس پانی کو کنویں میں ڈال دو, اب کچھ انتظار کرو, چھوڑ دو ایسے ہی بس. فرماتے ہیں ہم نے جیسے ہی اس پانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دہن کا لگا ہوا پانی, وہ کلی کیا ہوا پانی, وہ ہاتھ دھلا ہوا پانی کنویں میں ڈالا ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, جو کنواں خشک تھا جس کا پانی تے میں لگا ہوا تھا, نکالنا ہی مشکل تھا, تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں پانی ابلنے لگا ہے, ابل کے آگے آ رہا ہے. یہ کمال اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کو عطا فرمایا تھا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے